اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum to all of you. Today on Monday 6th of July 2020, I am going to deliver a lesson of English subject for the students of class 9th, and my today's topic is from the short story portion. That is, my today's topic is short story, namely The Adventures of Toto. Dear students, as you know, our today's lesson, The Adventures of Toto, which is written by Ruskin Bond. First of all, I will give you the short introduction of Ruskin Bond, who is the writer of today's short story. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He was born on 19th May 1934 in Kasauli, Himachal Pradesh in India. Ruskin Bond went in Dehradun at the age of 10 because of his father's death due to frequent bouts of malaria. Most of his writings, Ruskin Bond's writings, show a strong influence from the social life in hill stations at the foothills of the Himalaya, where he spent his childhood. His first novel was, the first novel which was written by Ruskin Bond was The Rose on the Roof. Yes, the name of the novel was The Rose on the Roof. Ruskin Bond is considered to be an icon among Indian writers. This was the short introduction of our today's short stories writer, namely Ruskin Bond. Now, dear students, I will give you the important points about today's lesson, The Adventures of Toto. The author, namely Ruskin Bond, says that, have you ever made his pet as a baby monkey? Toto is a baby monkey. In this lesson, in our today's lesson, namely The Adventures of Toto, the author tells us that, let's find out in our today's lesson whether Toto is mischievous or docile. The two words used here, mischievous and docile. Mischievous means shararati, wicked, and docile means جسے ہم آسانی سے قابو کر سکتے ہیں. اور docile means easily controlled or managed. So, dear students, these were the important points of our today's lesson. So, before giving you the full summary of our today's lecture, I will try to comprehend you, or I will try to understand you the meanings of new words or difficult words used in our today's short story which are difficult for you.
So, in our today's lesson, there is a word zoo. Yes, dear students, there is a word zoo. تو زو کو ہم پہلے بچوں زو کو ہم اردو میں چڑیا گھر کہتے ہیں. I will give you a sentence by which I can understand you the meanings of this word. There is a big zoo in Delhi. Yes, there is a big zoo in Delhi. Another word is bright. Dear students, you know the word bright, it is grammatically adjective. اور bright کا معنی ہے چمکیلا یا چمکیلی. And the sentence for this word, I mean bright, is she has bright eyes. Yes, she has bright eyes. Another word is frighten, جس کا معنی ہے ڈرانا. And this word is grammatically known as verb, as you know it denotes some action. And the sentence for this word is, the sentence for frighten is, don't try to frighten me as I am not a coward. یعنی مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو کیونکہ میں کوئی ڈرپوک یا بزدل نہیں ہوں. Then there is word scooping up, which means to lift something, اٹھانا. And the sentence for this word is, he is capable of scooping up any delicacy. Then there is another word presence. Presence کا معنی ہے موجودگی. Her presence made me surprise. Yes, her presence made me surprise. اس کی موجودگی نے مجھے حیران کر دیا. Then there is another word closet. Closet means almari, cupboard. It also means secret. And the sentence for this word is, I put it in a closet. Then there is another word tie. Tie is verb. It denotes some action. So it is verb. اردو میں اس کا معنی ہے باندھنا. I tied him with a rope. Then there is another word peg. Peg means khundi. The peg in the wall had been wrenched. Then there is another word performance. Performance کا معنی ہے کارکردگی. The performance of our students is admirable. یعنی the performance of our students is admirable. ہمارے طلباء کی کارکردگی قابل تعریف ہے. Then there is in vain, فضول, بیکار. His hard work go all in vain. Yes, his hard work go all in vain. And lastly, there is word pretty. Pretty means خوبصورت, beautiful. These cups are pretty. These cups are pretty. So, dear students, these were difficult words in our today's lesson. For you, these words were new and also difficult, and I made sentence for each word so that you can understand the meanings of these words. Now, there are some words which have been used in our today's lesson, short story, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. And these words are other than adjectives. They are nouns, verbs, or adverbs, and we can change them into adjectives. So before changing these words into adjectives, I will understand you that noun is a word which is a naming word, which is the name of a person, place, or thing. And verb is a word which always denotes some action. And then there is adverb, and adverb is a word which modifies a verb or an adjective, or which adds something in the meaning of an adjective or a verb. So,
Here's a word in our today's lesson, presence. Presence जिसका माना है मौजूदगी. It is noun and its adjective is present. Present, मौजूद. Then there is another word, lose. It is verb and its second form of verb is lost, and it's also lost is also adjective. We can use it as adjective also. Then there is another word, cleverness, chalaki. Again it is noun and its adjective is clever, chalak. Then there is word strength, takat, and its adjective is strong, taktvar. Then there is word greatness. It is noun and its adjective is great. Another word is poverty, which is used in our today's lesson. It is noun and its adjective is power. And lastly, there is a word succeed. And the word succeed, it denotes some action. So this word is verb and its adjective is successful. Yes. Dear students, you know that an adjective always qualifies a noun or a pronoun. And so far as this successful is concerned, it modifies its adjective. For example, successful teacher, successful doctor. So this successful word is adjective. Dear students, these were some words which have been used in our today's lesson, and they are other than adjectives, and we changed them into adjectives for you. Now, dear students, I will give you the full summary of our today's lesson in order so that you can understand well. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा आज का सबक है ये शॉर्ट स्टोरी है और इसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. आप जानते हैं कि आज की इस कहानी में टोटो एक बंदर का बच्चा होता है. तो कहते हैं टोटो को जो आथर है, आथर कहता है कि उसके दादे ने टोटे को खरीदा और ये इसके ذاتی चिड़िया घर के लिए था. टोटो एक खूबसूरत बंदर था. इसकी आंखें चमकीली थी, दांत सफेद, सूखे हुए हाथ और तेज उंगलियां थी. अपने दम से ये बंदर, जिसका नाम टोटो था, तीसरे हाथ का काम लेता था. जब भी दादा चिड़ियाघर के लिए कोई नया जानवर लाता था तो दादी हर वक्त बात का बतंगड़ा बनाती. तो इसीलिए दादाजी ने टोटो को एक अलमारी में रखा, जो कि बेडरूम में भी खेलती थी. टोटो को एक खूंटी से बांध कर रखा गया. इस टोटो को, क्योंकि वो एक शरारती था, तो उसको एक खूंटी से बांध कर रखा जाता था. कुछ घंटों के बाद इसने अपने बेडरूम में तब्दीली देखी. टोटो ने खूंटी खींच कर निकाल दी और सजावटी कागजों को फाड़ दिया. पहले बच्चों, इसके बाद क्या होता है? अब टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में रखा गया. वहां बाकी जानवर बहुत प्यार से रहते थे. जैसे कछुआ रहता था, 2 खरगोश, एक गिलहरी और एक पालतू बकरी भी थी. बंदर ने, जो ये बंदर का बच्चा था टोटो, इसने इन सब जानवरों को, यानी कछुए को, इन 2 खरगोशों को, गिलहरी को और उस बकरी को बहुत तंग किया और आराम से सोने भी नहीं दिया. दादाजी को एक दिन पेंशन लाने के लिए सहारनपुर जाना था. तो चूंकि टोटो, जो आप जानते हैं कि बहुत शरारती जानवर था, हर एक को तंग करता था, इसलिए दादाजी ने
یہ فیصلہ لیا کہ وہ ٹوٹو کو لے کر سہارنپور پینشن لانے کے لیے چلا جائے گا۔ تو دادا جی نے ٹوٹو کو کالے رنگ کے موٹے کپڑے کے تھیلے میں ڈال دیا۔ یہ تھیلا بہت مضبوط تھا اور ٹوٹو اس کو دانتوں سے نہیں کاٹ سکتا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو اس تھیلے سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ ٹوٹو سہارنپور تک تھیلے میں ہی رہا۔ جب دادا جی اسٹیشن سے باہر آ رہے تھے تو ٹوٹو نے وہاں جو ٹکٹ کلکٹر تھا تو اس کی طرف دیکھا اور دانت نکالے۔ تو ٹکٹ کلکٹر نے کہا کہ دادا جی کو اس کتے کے لیے 3 روپے کرایہ دینا ہوگا۔ دادا جی نے کہا کہ وہ کتا نہیں تھا، اور ایک بیکار بحث شروع ہو گئی، یعنی دادا جی اور اس ٹکٹ کلکٹر کے درمیان۔ دادا جی نے کہا کہ ان کے پاس پالتو کچھوا بھی ہے اور اس کے لیے کتنا کرایہ دینا پڑے گا۔ ٹکٹ کلکٹر نے کہا کہ وہ چونکہ کتا نہیں تھا اس لیے اس کے لیے کوئی کرایہ نہیں دینا پڑے گا۔ آخرکار گھر والوں نے ٹوٹو کو، جو ایک بندر کا بچہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ دادا جی نے اسے طویلے میں ایک جگہ رکھا۔ وہاں پر ٹوٹو کو گدھا نانا کے روپ میں ساتھی مل گیا۔ ٹوٹو نانا کو بہت تنگ کرتا تھا اور اس لیے وہ بھی دوست نہیں بن سکے۔ سردی کے موسم میں دادا جی نے ٹوٹو کو گرم پانی کا ایک کٹورا دیا۔ ٹوٹو اس کٹورے میں بیٹھ جاتا اور پورے جسم میں صابن لگاتا اور پورے جسم پر رگڑتا۔ جب پانی ٹھنڈا ہوتا تو ٹوٹو باہر نکل جاتا اور اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے رسوئی کی آگ کے پاس چلا جاتا۔ اگر کوئی اس پر ہنستا تو وہ نہانے کے لیے انکار کرتا۔ ایک دن رسوئی میں چائے ابالنے والی بڑی کتلی گیس پر رکھی تھی۔ ٹوٹو نے کتلی پر سے ڈھکنا اٹھا لیا اور اس نے اس میں نہانے کے لیے گرم پانی پایا۔ وہ کتلی کے اندر بیٹھ گیا، یعنی ٹوٹو کتلی کے اندر بیٹھ گیا اور پانی ابلنے لگا۔ ٹوٹو نے باہر آنے کی کوشش کی مگر وہ باہر نہیں نکل سکا۔ وہ بار بار کوشش کرتا گیا مگر ناکام رہا۔ اتنے میں دادی رسوئی میں آئی اور اس نے ٹوٹو کو کتلی سے باہر نکالا۔ ٹوٹو ہمیشہ شرارتیں کرتا رہتا، آپ جانتے ہیں۔ ایک دن اس نے چاچی کے کپڑے پھاڑ دیے۔ ایک دن اس کو جب میز پر کھانا کھاتے دیکھا تو دادی بہت چلائی۔ ٹوٹو نے دادی پر پلیٹ پھینک دی۔ جب لکھنے والے کی چاچی آگے بھاگی تو ٹوٹو نے ان کے منہ پہ پانی کا گلاس پھینک دیا۔ جب دادی اندر آئی تو ٹوٹو پلاو کی پلیٹ کی لے کر بھاگ گیا۔ وہ کٹہل کے درخت ایک پیڑ تھا، وہ پہ چڑھ گیا۔ جب دادی چلی تو اس نے پلیٹ پھینک دی۔ ٹوٹو نے سب کو پریشان کیا اور پریوار کو کافی نقصان پہنچا، پورے خاندان کو کافی نقصان پہنچا۔ یہ برداشت نہیں کیا گیا، اس لیے دادا جی جب ٹوٹو کے اس برتاؤ سے، اس شرارت سے تنگ آ گیا، اس نے ٹوٹو کو صرف 3 روپے میں تانگے والے کو بھیج دیا۔ پیارے بچوں، یہ آج کی کہانی تھی جو آپ کے لیے تھی، جس کا نام تھا دی ایڈونچرز آف ٹوٹو، یعنی ٹوٹو کے کارنامے۔ تو آپ جان گئے کہ ٹوٹو کتنا شرارتی تھا، وہ ہر ایک کو کیسے تنگ کرتا تھا۔ اس لیے دادا جی نے تنگ آ کر اس کو 3 روپے میں ایک تانگے والے کو بیچ دیا۔ تو اسی لیے جو آج کا سبق تھا اس کا نام ہی تھا دی ایڈونچرز آف ٹوٹو، یعنی ٹوٹو کے کارنامے۔ باقی وسلام۔